اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ خدا کرے جن حضرات کی طاقت ہے ان قیمتی لمحات سے مستفید ہو، سے فائدہ لے، اپنے مصروفیات کو ادھر ادھر کر لے۔ ہم ویسے بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، ویسے بھی کئی کام ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے ہم اپنے روزمرہ کی مصروفیات کو تبدیل کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، اگر بیماری آ گئی تو ویسے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 10 دن طاقت ہے تو اعتکاف پر بیٹھنا چاہیے۔ کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جو 20 دن گزر گئے، 10 دن اور 10 دن، ان دنوں میں اللہ کے احکامات ہر مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ پوری طرح میں اس کی تعمیل کر سکوں۔ اور تعمیل میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ دن میں وہ حلال چیزیں کوئی قریب نہیں جاتا، اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو۔ کھانا حلال ہے نہیں کھاتا، پانی پینا حلال ہے نہیں پیتا، اور ایسی چیزیں اپنے مقدور پر کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی رکھ سکوں۔ ان دونوں عشروں میں یہ پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب دوسرا عشرہ ختم ہوتا ہے تو اس کی ایک تشنگی اب بھی محسوس ہوتی ہے، تشنگی اب بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ دنیاوی کاموں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے، اور دنیاوی کاموں میں بھی ادھر ادھر غیبت بھی ہو جاتی ہے، دکاندار کو غلط بیانی بھی کرنی پڑ جاتی ہے، نوکر پیشہ کو اپنی نوکری میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، ایک مزدور کو مزدوری پوری نہیں کر سکتا، کرتا بھی ہے تو نہیں کر سکتا، آدھے دن کر لیتا ہے، مزدوری پوری مانگتا ہے، اس بنیاد پر بھی وہ اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں سے چھوٹ کر ختم کر کے یہ بندہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دو اور مجھے اب یکسو ہونا چاہیے، تمام مصروفیات کو ترک کرنا چاہیے۔ جب تک میں مصروفیات کو ترک نہیں کروں گا، اور ترک کس طرح کروں گا؟ اس طرح کہ مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، میں ہجرت کروں گا۔ ہجرت کس طرح کروں گا؟ یہ جو ہمارا گیٹ نظر آ رہا ہے مسجد کا، اس سے باہر میری اور آپ کی زمین ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، جس کی بھی زمین ہے، اور اس گیٹ سے اندر اللہ کی زمین شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ ہم نہیں کہتے اللہ کے گھر کو بناؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی فرمایا کہ جس نے میرا گھر بنایا میری زمین پر، تو میں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ کسی پراپر ڈیلر کے اختیار میں نہیں ہے، امام کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس نے یہ مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کے اختیار سے بھی بات نکل گئی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس میں اختیار کر سکے۔ یہ جانماز اگر کسی نے دے دیا تو امام کو کہ اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کو دے سکے۔ مساجد کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔ بعض حضرات گلہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ اعلان کر دو۔ حضور اسلام نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان منع کر دیا ہے کہ مساجد اعلان کی جگہ نہیں ہے، آج یہ اعلان کل یہ اعلان پر۔ اس کے باوجود ہم پھر بھی کر لیتے ہیں کہ وہ دکھی ہوتا ہے، ہمارے پاس آ جائے بیٹی گم ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ دکھ درد کا بھرا ہوا آ جائے، ہم اس کے باوجود بھی اعلان کر لیتے ہیں۔ اب ارادہ ہے کہ ایک اسپیکر کو باہر لگا دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی میں مبتلا ہم نہ ہو جائیں۔ اس لیے لوگ برا مان جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے مرضی سے نہیں کرتے، ہمارے پیش نظر ضرور کوئی حکم ہوتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل میں ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس گیٹ سے اندر پراپرٹی الگ ہو گئی، باہر پراپرٹی الگ ہے، اس پراپرٹی کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا ویران ہو جائے اور مساجد بھی ویران ہو جائیں، مساجد بھی اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد کہاں تھی کہاں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے، میں اس مسجد کو اسی طرح اٹھاؤں گا
جنت کے باغیچوں کے ایک باغیچے میں رکھ دوں گا کہ یہ ہے وہ مسجد جس میں تو نے اینٹ لگائی تھی، وہ یہ مسجد ہے۔ مساجد کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا اور جنت کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت کیا مطلب؟ گھر سے ہجرت، بچوں سے ہجرت، دکان سے ہجرت، نوکری سے ہجرت، یہاں تک کہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس روڈ پر اپنا قدم آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ ہجرت کر چکے ہیں۔ انی مہاجر الی اللہ، میں نے اللہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، اب میں اندر آ گیا ہوں۔ اب دنیا کے جتنے بھی بکھیڑے ہیں، دکانداری ہے، سبزی لانی ہے، گوشت لانا ہے، بیمار ہے، جو بھی ہے پہنچاؤ، لاؤ، کھاؤ، پیو، میں نے ہجرت کر چکا ہوں، آ چکا ہوں۔ باہر کے جتنے بھی بکھیڑے ہیں وہ باہر ترک کر دیتے ہیں اس دروازے سے۔ پروردگار 10 دن جو میں نے کچھ کیا ہے مجھے تسلی نہیں ہے، اب آیا ہوں آپ کے گھر پر پڑا ہوا ہوں۔ اندر آ کر کے وہ اپنے لیے ایک الگ چھوٹا سا خیمہ لگا لیتا ہے، چادر، تاکہ قریبی ساتھی کے ساتھ بھی میرے خیالات اکٹھے نہ ہو جائیں، ایک ساتھ ہم کوئی غلط بات نہ کر لیں۔ میں اکیلے، جب کوئی سامنے ہوتا ہے نا تو انسان اتنا مراقبہ، اتنا رجوع الی اللہ، اتنا توجہ الی اللہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سامنے آدمی کھڑا ہے، اور جب ایک اکیلے خیمے میں چادر کے پردے میں وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو ضرور فرق ہوتا ہے۔ اس وقت یہ گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور اپنے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ پروردگار میں آیا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، میں تو ہجرت کر کے آیا ہوں نا، میں اپنے گناہوں کا ایک پورا پلندہ لے کر کے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر قربت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ تو رمضان میں رات کو اجازت ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ نے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا نہ رات کو، بالکل نہیں۔ کیوں؟ ایک ہجرت ہے جو آپ نے کر لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی زمین میں آپ اندر آ گئے، اس زمین کو آپ نے ترک کر دیا، آپ مہاجر الی اللہ ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ اللہ کی زمین ہے، اس میں کسی کی مداخلت جائز نہیں ہے۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دی کہ اگر میری اس مملکت سے جتنی بھی میری حکومت ہے، رات اور رات آپ نکل نہ گئی، میرے سرحدات سے خارج نہ ہوئی تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب سرحدات کراچی تک رات و رات آپ کیسے نکلیں گے جبکہ گاڑی بھی نہیں ہو، اونٹ ہو اور گھوڑا ہو؟ اور یہ کچھ نہیں، اس کے سرحدات بہت زیادہ تھے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کے سرحدات کا آپ کو بتاؤں کہ کتنے تھے، وسیع۔ تو بیوی بڑی پریشان ہو گئی اور وہ خاوند سے ہٹ کر کے دور جا بیٹھ گئی کہ طلاق واقعہ ہو گئی۔ اسے کہا بھی نہیں ہوئی، وقت تو بہت زیادہ ہے، تم نکل سکتی ہو۔ اسے کیسے نکل سکتی ہوں؟ پہلے ہی سے پتہ چل گیا، صبح سویرے اذان کے ساتھ، فجر کے ساتھ آپ کی طلاق مجھ پر واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ میں نکل نہیں سکتی، کوئی ذرائع، کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ طلاق واقعہ ہو چکے ہے، اگر نکل سکتی ہے، اڑ سکتی ہے تو چلی جائے۔ قاضی ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے شاگرد ابو یوسف جن کا نام یعقوب تھا رحمہ اللہ، اس کو کہا کہ آپ کوئی اس طرح کوئی حل بتا، کہتا ہے تو بہت آسان حل ہے، مسجد چلی جائے۔ سبحان اللہ، آپ کی سرحدات سے نکل کے اللہ کی سرحد میں داخل ہو گئی، اس پر طلاق واقعہ نہیں ہوئی، میں ذمہ دار ہوں، طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی سرحدات ہیں، آپ ہجرت کر لیں، باہر سے اندر آ جائیں، یکسو ہو جائے، اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ کو آپ کی ہجرت قبول ہوگی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اے فی بیتی، میرے گھر میں آپ میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو طریقہ بھی نہیں آتا مانگنے کا، آئے بیٹھ تو گئے نا۔ وہ مولانا تشمل کہا کرتے تھے، مانگو یوں مانگو کہ لگ لپٹ کر کے مانگو، نہیں ٹلوں گا تب ٹلوں گا کہ پیسہ لے کے ٹلوں گا۔ بعض فقیر ضدی ہوتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں جاؤں گا، تم کہو یار چھوڑو، بابا معاف کرو، پھر آ جاؤ، پھر دے دوں گا، وہ تو کہ